गया नूर रमजान। جی السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میں نے وقفے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ جو شخصیت اور بڑی شفقت فرماتے ہیں کہ اس پہر میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور سوچ کے دیپ کے بڑے جہاں دریچے روشن ہوتے ہیں وہاں آپ نے کبھی کھڑکی دیکھی ہو جو ایک تو اگر پانی پڑے تو لکڑی پھول جائے کرتی ہے، اس سے کھلنے میں مشکل ہوتی ہے، یا زنگ آلود ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے اس کو کھولنا، لیکن اگر اس کی آئلنگ پراپر کی جائے، اس کو صحیح طرح سے اس کو صحیح برتنے والا ہو تو کھڑکی کھل جاتی ہے، اور جب کھڑکی کھلتی ہے تو بڑی تازہ ہوا اس سے آتی ہے اور آپ اس میں پھر گہرا سانس لیں تو ایک نئی تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں رحمت کے، نور کے، فضل اور کرم کے کئی دروازے اور کھڑکیاں کھلی ہیں۔ سوال یہ کہ ہم کتنے ریسیپینٹ ہیں اور کتنا ہم اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور کتنا ہم ان کا پتہ رکھتے ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آپ ابھی تشریف لائے ہیں تو یہ آپ کو بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں جو فاطمہ نعت فاؤنڈیشن کی بچیاں بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ادارہ الخیر ویلفیئر سوسائٹی کے بچے بھی یہاں بیٹھے ہیں جو آج ہمارے ساتھ افطار بھی کریں گے انشاءاللہ، یہ کرشا کنڈی سے، اور باقی احباب بھی یہاں موجود ہیں۔ مولانا صاحب 3 رمضان المبارک اور والدین کے حوالے سے آج آپ کے آنے سے پہلے گفتگو رہی، اس دن کی حرمت، اس دن کی تاریخی اہمیت ذرا روشنی ڈالی۔ دنوں اور راتوں اور زمانوں کا بنانے والا اللہ تعالی، بے شک، مگر اس نے سب کو ایک جیسا درجہ نہیں دیا۔ اس ماہ مبارک کے حوالے سے سب جانتے ہیں کہ اس میں ایک رات ہی ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور پھر قرآن کریم میں ذکر ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو یعنی لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ تو سارے دن ہی اللہ کے ہیں، کون سے یہ دنوں کی یاد کے لیے خاص طور پر کہا جا رہا ہے؟ ٹھیک۔ تو مفسرین نے فرمایا وہ دن جن پر وہ دن جن میں خاص لوگوں پر، قوموں پر یا کوئی خاص واقعہ یعنی اللہ تعالی نے انعام فرمایا۔ ماہ رمضان اپنے ابتدا سے انتہا تک ہر ساعت محترم پیاری ہے، قدر کریں تو، قدر نہ کریں تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن کچھ نسبتیں ایسی شامل ہو جاتی ہیں سبحان اللہ، جن سے آپ یہ کہتے ہیں نا ہمارے ہاں نور و نالا نور، نور پر نور، یعنی چمک اور دمک میں اور اضافہ، برکت میں اور زیادہ۔ 3 رمضان ایک خاص ہستی کی یاد سے وابستہ ہے، اور اس ہستی کا ذکر کئی حوالوں سے ہے۔ سب سے پہلا حوالہ کہ وہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4تھی صاحبزادی ہیں، اور یہ وہ واحد صاحبزادی ہیں جو اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئیں۔ ان کو ایک خاص یہ سعادت حاصل، باقی بھی ہیں لیکن ان کو اعلان نبوت کے بعد کہ جب وحی کا سلسلہ شروع، ان انوار کو انہوں نے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ شہداء کے سردار کی ماں ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار کی ماں ہے، اولیاء کے سردار کی بیوی ہے، نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے، اور ان کے لیے خاص شرف کہ یہ تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے حدیث شریف کے مطابق، اور جنت کی عورتوں کی بھی کو 4 خواتین ہیں، تو ان میں یہ ان کا نام بھی ہے، ایک حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ان کے لیے ہیں
اور پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر سلام آنا سبحان اللہ. اور ان سے فرمانا کہ جیسا فاطمہ چاہے گی میں آپ کی امت کے ساتھ ویسا کروں گا. اللہ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. یہ قطع کلامی کی معافی. آسٹریلیا سے ایک کال تھی. جی ضرور. آپ سے بہت مدد. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں سلمہ بی؟ جی یہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. وہ ان سے مولانا کاکب نورانی صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا. جی پلیز پوچھیے, ہم نوٹ کرتے ہیں. جی وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ انٹرنیٹ پہ جو قرآن شریف پڑھاتے ہیں جی تو یہ کیا ہے, مطلب یہ سلسلہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ اچھا جی, اس کے علاوہ کوئی سوال آپ کا؟ اگر سہولت موجود ہو, مطلب یہاں پر آسٹریلیا میں پڑھانے والے بھی موجود ہیں, لوگ جو ہے نا مطلب مولاناؤں کو ہٹا کر انٹرنیٹ سے پڑھوا رہے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے جی, کر لیتے ہیں جی بات. آپ ساتھ ہی رہیے گا ہمارے. ہم سب آپ جو ذکر وہاں سے جوڑتے ہیں پھر انشاءاللہ جواب کی طرف بھی آتے ہیں. جی مخدومہ کائنات کا ذکر, سیدہ کائنات کا ذکر کہ یہ جنت کی خواتین کی بھی سردار ہیں, اور حدیث شریف میں سیدۃ نساء العالمین, تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار بھی فرمایا گیا ان کے لیے. اور ان کی اولاد, ان کی نسبت, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی اس شہزادی سے چلی ہے. مردوں کی نسبت سے ہوتی ہے اولاد, لیکن یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اور باقی شہزادیوں کی کیونکہ آپ کے سامنے ہی وفات ہو گئی تھی, ان کی اولاد کا سلسلہ اس طرح نہیں. ان کے شہزادے حسنین کریمین جن کو نبی پاک نے اپنا بیٹا بھی فرمایا, ان کے لیے سید کے الفاظ بھی حدیث شریف میں آئے, تو وہ اسی نسبت سے حسنی حسینی. سید کے معنی سردار کے ہوتے ہیں, تو نبی کی اولاد یقیناً سردار ہے, سب کے لیے باعث احترام اور محترم. ان سیدہ فاطمہ زہرا کے فضائل اور مناقب کو آپ کہیں کہ میں کوئی دو ایک لفظوں میں بیان کر دوں, مجھ جیسے شخص کے لیے عقیدت میں اور محبت کے غلبے میں لفظ ڈھونڈنے مشکل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. باقی بیان تو سامنے ہوتا ہے, لیکن اپنی تسکین کے کیا میں یہ لفظ کہہ کے ان کا حق ادا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تو وہ اتنی محترم ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے لفظوں میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ان کا حق ادا کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لائی تھیں, جب میرے آقا کریم کو بیماری چھونے آئی تھی تاکہ میرے آپ کے گناہوں کا کفارہ بن سکے, برکت لینے کے لیے آئی تھی بیماری, تو اس وقت حضرت سیدہ تشریف لائی تھیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ فرمایا جس سے وہ غمزدہ ہوئیں, رونے لگ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کے کان میں کچھ فرمایا جس سے وہ مسکرا دی. اچھا, بات کسی نے نہیں سنی تھی. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرما گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا کہ میرے سامنے یہ بات ہوئی تھی, پہلے کوئی بات تو آپ غمزدہ ہوئیں, پھر کوئی بات تو آپ مسکرائیں, کیا بات تھی؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے فرمایا, پہلے جو میں جس پر رو پڑی تھی وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا, بیٹی میں اب تم سے رخصت ہونے والا ہوں, تو مجھے اس چیز نے رلا دیا. پھر نبی پاک نے فرمایا میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی. اللہ اکبر. تو اس سے یہ کہ جدائی کا وقفہ کم ہوگا تو میں خوش ہو گئی. چنانچہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد کہ
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے اپنی ماں کو کبھی ہنستے مسکراتے نہیں دیکھا، ہر وقت روتی تھی۔ کہا جاتا ہے نا دنیا میں جو چند ہستیاں بہت زیادہ روئی ہیں ان میں حضرت سیدہ کا شمار ہوتا ہے، حضرت آدم، حضرت حوا کے رونے کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے رونے کا، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے رونے کا، امام زین العابدین کے رونے کا ذکر ملتا ہے تاریخ میں کہ بہت زیادہ یہ ہستیاں روئی ہیں۔ 3 رمضان المبارک کو آپ نے خود غسل فرمایا، زیادہ پانی خرچ کے استعمال زیادہ کیا، خرچ کیا اس میں کہ مجھے دوبارہ غسل نہ دیا جائے، صاف ستھرا لباس پہنا، مصلی پر ظہر کے بعد نماز پڑھنی شروع کی، عصر کی نماز ادا کی، بچوں کو بلایا، ایک ایک کو پیار کیا، دعائیں دی، عصر کی نماز پڑھ کر اسی مصلی پر اپنے دائیں ہاتھ پر دایاں رخسار رکھ کے نیم دراز ہو گئی اور اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ یہ واقعہ 3 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ اللہ تاکید کی تھی حضرت علی سے کہ جب سے پردے کی آیت اتری ہے میری چادر کو بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں میرا کفن بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھے، اتنی آپ شرم و حیا والی۔ حضرت اسماء بنت امیس جو حضرت ابو بکر کی بیوی اور حضرت فاطمہ زہرا سے بہت زیادہ کلوز، یعنی بہت محبت آپس میں، آپ نے ان سے کہا کہ یہ جو جنازہ اٹھتا ہے چارپائی پہ لے جاتے ہیں، کپڑا ڈالتے ہیں تو جسم کی اونچائی نیچائی نظر آتی ہے، میں چاہتی ہوں ایسا نہ ہو۔ تو حضرت اسماء نے بتایا کہ میں نے باہر دیکھا کسی ملک میں کہ چارپائی کے ساتھ کھجور کی شاخیں باندھتے ہیں، اوپر سے پتوں کو باندھ دیتے ہیں تو وہ محراب کی شکل بن جاتی ہے، تو جسم اندر سے نظر ہی نہیں آتا۔ سیدہ نے اس بات کو بہت پسند کیا، فرمایا ایسا ہی میرا جنازہ بنایا جائے۔ رات کے وقت آپ نے جنازہ اٹھانے کی اپنے لیے تاکید فرمائی۔ حضرت علی نے عرض بھی کی مولا کائنات نے کہ کیوں اتنا، فرمایا کہ نہیں، میں یہی چاہتی ہوں کہ کسی کی نظر میرے کفن پر بھی نہ پڑے۔ تو رات کے وقت آپ کی تدفین کے حوالے سے 2 روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ حجرہ رسول کے ساتھ ہی آپ کا مکان تھا، وہاں آپ کو دفن کیا گیا، ایک یہ روایت ہے، لیکن جو زیادہ صحیح روایت ہے وہ یہ کہ بقیع شریف میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں وہ قبہ اہل بیت کہلاتا ہے، پہلے اس پر گنبد تھا، اس میں ایک طرف حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، پھر حضرت سیدہ، اور آپ کے قدموں میں امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، یہ آج تک۔ صاحب وہ کالز کا ایک تانتا بنا ہوا ہے، ضرور بی بی نے بھی آسٹریلیا سے کال کیا تھا، آپ کے سوال کا جواب بھی آئے گا، ہم اس بات کو جوڑیں گے بھی، اس سے تو ہمارے دل جڑے ہیں، ان کے صدقے تو ہم کھڑے ہیں خواتین و حضرات، ہم کون لوگ ہیں، بس کیا کہا جا سکتا ہے۔ کامران لاہور سے کال کر رہے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نور صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ کامران صاحب آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب ایک تو آپ کی باتیں سن کے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور اس کے علاوہ چونکہ آج بات ہو رہی ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو مجھے آل کے معنی میں نے آپ کی ایک تقریر میں سنے تھے، آپ ٹی وی پہ